الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دل میں نفاق کا مرض ہے اور اللہ ان کا مرض بڑھا دیتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سخت لہجے میں بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سخت لہجہ بتائیں، خالق کائنات رب السماوات والارض، جس کے کن کہنے سے کیا ہوتا ہے، تو وہ اگر غصے کا اظہار کر دے تو بتائیں، اللہ کے غصے سے بچنا چاہیے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں جو مرض ہے نا، مرض، یہی منافقت کا مرض، نفاق کا مرض، دو نمبری کا مرض، دھوکہ دینے کا مرض، چلاکیاں دکھانے کا مرض، فضول لغویات کا مرض، بکواس کرتے رہنے کا مرض، اور اسلام کے معاملے میں کرٹیسائز کرنا، اسلام کی تضحیق کرتے رہنا، اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرنا، اور اسی طرح جو اسلام کے مسلمات ہیں ان کو جو ہے وہ کنڈیمڈ کرنا یا ان کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس دینا، یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے، اور یہی نفاق ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود بندہ جب اللہ کے شعار کے بارے میں بات کرتا ہے نا تو بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے اندر نفاق ہے نا، ہم ان کی مرض میں اضافہ کر دیتے ہیں، ہم ان کی جو سرکشی ہے نا اس کو بڑھا دیتے ہیں، چلو کر لو بھی جو تمہارا دل چاہتا ہے، کہاں تک تم چلو گے۔ عزیز طلبہ، اللہ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بندے کی حقیقت کیا ہے بتائیں۔ بڑا بڑھ کے باتیں کرتا تھا ابو جہل، پہلی جنگ میں ہی رگڑا گیا۔ اس نے اندھیر ڈالا ہوا تھا مکے میں مسلمانوں کے خلاف، پتہ ہے آپ کو؟ ابو جہل جو ہے وہ مکمل طور پر بذات خود ایک بڑا فتنہ تھا، اور اس نے نا مکے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی۔ اتنا خبیث تھا کہ لوگوں کو ابھارتا رہتا تھا، سارے معاملات وہ ڈیل کرتا تھا آگے بڑھ کر مسلمانوں کے خلاف۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی مسلمان گئے ہیں ادھر مائگریٹ ہو کر، اور اسی 1 سال ہوا، 2 سن ہجری میں جنگ ہوئی ہے، اس کا کڑاکا نکال دیا اللہ نے، یہ بھی دیکھ لو۔ تو یہ ہوتا ہے باغیوں کے ساتھ، اور باغیوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہونا ہے۔ جو باغی ہوگا نا، جو وائلیٹ کرے گا، جو 2 نمبری کرے گا، اس کے ساتھ ایسے ہونا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مت سوچیں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ جو ہے نا، اللہ کا انداز ہے گریجولی، ترتیب کے ساتھ، فوراً زمین کو نہیں کہا جاتا کہ پھٹ جا اور اس میں اندر داخل کر دیتا، نہیں، اس کو کہتا کہ چلو چلو میں تمہارے دیکھ رہا ہوں۔ تو جب چلتا ہے، حرکتیں کرتا ہے، تو پھر اس کو جب رگڑا چڑھتا ہے، پھر اس کی چیخ و پکار نہیں کو بندہ اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ایک ہوتا ہے عظیم، وہ ہوتا ہے بڑا، علیم ہوتا ہے جو دردناک ہوتا ہے۔ جو یہ گینٹھیا کا جو مرض ہوتا ہے نا، گینٹھیا کا مرض، اس میں اس کو ہڈیاں کی بیماری کہتے ہیں۔ یہ جوڑ بندے کا دکھتا ہے، 360 جوڑ ہیں بندے کے، تو گینٹھیا کا مرض نا جوڑوں پہ لگتا ہے، جوڑ درد کرتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کا، اور جس کو گینٹھیا کا مرض ہوتا ہے وہ اس کو پتہ نہیں چلتا کب مجھے نیند آئی ہے، تھوڑی سی نیند آتی ہے پھر اٹھ جاتا ہے، تھوڑی سی نیند آتی ہے اٹھ جاتا ہے، ہر وقت وہ جو ہے نا حالت درد میں رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں گینٹھیا کا مرض، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب علیم، دردناک، جس نے درد نہیں چھوڑنی بندے کی، اس نے ساتھ لگا رہنا ہے، اور ایک دن کی درد نا بندے کو عادہ کر دیتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اگر بیماری شدت کی آتی ہے نا، 10 کلو وزن اٹھ جاتا ہے 1 منٹ میں، پتہ نہیں چلتا 10 کلو وزن اٹھ گیا جی، پتہ نہیں چلا۔ وہ کہتے کیا ہو یار، ذرا بیمار ہو گیا تھا۔ تو جب بندے کی اس طرح
چیخیں نکلتی ہیں نا رو رو کے، درد سے، کراہت سے، بندے کا خون جلتا ہے اور دنوں میں بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دردناک ہے نا عذاب، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ موت کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، درد ہی درد ہونی ہے، موت نہیں ہونی، سمجھتے کہ نہیں؟ تو دردناک عذاب جو ہے نا یہ بندے کو بالکل ہی بسم کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جان ہی نکلنے دینا۔ اللہ تعالیٰ منافق کے بارے میں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے نا ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ماں کانو یکذبون، وجہ کی تھی وہ جھوٹ بولتے تھے، دو نمبری کرتے تھے، فضول حرکتیں کرتے تھے۔ یہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا ظلم ہے بتائیں، کسی کو جھوٹی کاروائی سنا دینا، جھوٹی گیم بنا کے دکھا دینا، جھوٹ پر مبنی پورے ماحول کو بنا دینا اور اندر سے کام خراب کر دینا، جڑیں کاٹ دینا، جھوٹ کی وجہ سے جڑیں کاٹتے۔ یہ میر جعفر میر صادق کون تھے؟ بادشاہ کو خوش کر رہے تھے، اندر سے جڑیں کاٹ رہے تھے۔ اسی طرح ماحول میں ایسے منافق لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لڑاتے ہیں، بعد میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، دو نمبر لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جھوٹے بندوں کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، سب سے ذلیل کرنا جھوٹے بندے کو۔ میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں آتا ہے جو بندہ سچ بولتا ہے نا، سچ بولتا رہتا ہے، قائم رہتا ہے سچ بولنے پہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ کروا دیتے ہیں کہ یہ بندہ سچا ہے۔ اب کسی کے بارے میں سچ بولنے کا پتہ چل جائے، اس سے حساب کتاب کیا لینا بتائیں؟ یار کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ بندہ ٹھیک ہے، بندہ کہتا اب مجھے کیا ضرورت ہے زیادہ اس کے بارے میں انکوائری کرنے کی، پتہ تو چل گیا۔ تو وہاں پر اگر ایک بندہ سچا ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، اس کے باقی حساب کتاب کا کیا کوئی۔ اسی طرح عزیز طلبہ، جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اچھا، پہلا آسمان سے لے کر نا ساتوں آسمان کے جو فرشتے ہیں نا اس بندے کے بارے میں اویئر ہو جاتے ہیں کہ یہ جھوٹا بندہ ہے۔ تو ساتوں آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد کا کسی کو پتہ نہیں، ان کے اندر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ جھوٹا۔ اب بتائیں وہ تہجد بھی پڑھتا رہا ہوگا یا نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، کیا اس کو اس کی نماز کا تہجد کا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ وہ جھوٹا ڈکلیئر ہو گیا، اس پہ اسٹیپ لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نا اس چیزوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔